السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے وطن کے سینکڑوں سیاحتی مقامات میں سے چند آپ کو دکھانے والے ہیں۔ اگر آپ یورپ، دبئی اور دوسرے ملک میں گھوم آئیں گے تو آپ کو سب سے کمالات والے علاقے صرف اپنے ملک میں ہی نظر آئیں گے، کیونکہ قدرت نے ہمارے ملک کو دوسرے ملکوں کی نسبت سیاحتی مقامات سے زیادہ نوازا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے مختلف مقامات دیکھ چکے ہیں اور ان میں آپ کو لطف آیا ہوگا، لیکن آج ہم جو آپ کو بتانے والے ہیں ان مقامات کو امریکی، آسٹریلین، چینی، افریقی اور دوسرے ممالک کے سیاح بڑے شوق سے اور بہت زیادہ تعداد میں دیکھنے آتے ہیں۔ بہت سے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سیاحت کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ اپنے ہی ملک کے قدرتی عجائبات اور تاریخی شہروں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کا ایسا جادو آپ پر چلے گا کہ آپ کو کوئی بھی دوسرا ملک اچھا نہیں لگے گا۔ ناظرین کرام، قدیم سلطنتوں کے محلات سے لے کر وسیع و عریض وادیوں میں جھیلوں کے کرسٹل پانیوں تک، جی ہاں، پاکستان کے پاس واقعی یہ سب کچھ ہے۔ آئیے دوستو، ہم مل کر پاکستان کے خوبصورت اور جادوئی مقامات کا نظارہ کرتے ہیں۔ نمبر 10، بلتت فورٹ۔ ناظرین، بلتت قلعہ ہنزا میں واقع 700 سال پرانی تاریخی عمارت ہے۔ یہ قلعہ علاقے کے حکمرانوں کے لیے حکومت کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے گورنر کو میر کے نام سے جانا جاتا تھا، جنہوں نے اس علاقے پر سینکڑوں سال حکومت کی تھی۔ 1954 میں میروں نے اس قلعے کو چھوڑ دیا اور ارد گرد بنائے گئے اپنے دوسرے محلات میں چلے گئے۔ اگلی نصف صدی میں یہ قلعہ اپنی شان و شوکت کھو بیٹھا۔ اب آغا خان ٹرسٹ نے اس قلعے کی شان و شوکت کو بحال کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ ہنزا کی خوبصورت ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ قلعے کی تزئین و آرائش پر کئی سال لگے۔ یہ اس علاقے کے لیے فخر کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، یہ بلتت قلعہ سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں سال میں ہزاروں فارن کنٹریز سے سیاح آتے ہیں۔ اپنے قدرتی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے بلتت قلعہ پاکستان کی کوششوں کی ایک بہترین مثال ہے۔ نمبر 9، رانی کوٹ قلعہ۔ ناظرین، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ پاکستان میں ہے۔ رانی کوٹ دنیا کا سب سے بڑا اور قدیم قلعہ ہے، جسے سندھ کی عظیم دیوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جامشورو سندھ کے قریب واقع فن تعمیری کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ قلعہ 1812 میں بنایا گیا تھا اور اس کی لمبائی 31 کلومیٹر ہے۔ اگرچہ سندھ میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے اس قلعے تک رسائی میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ اگر آپ سندھ کا دورہ کر رہے ہیں اور آپ نے رانی کوٹ نہیں دیکھا تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ وہاں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے مقامی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے اس قلعے کا مقصد کبھی واضح نہیں ہوا، لیکن یہ سندھ کے لوگوں کے لیے فخر کی علامت ہے۔ نمبر 8، بہاول نگر۔ بہاول نگر پنجاب میں واقع ایک قدیم شہر ہے۔ یہ پڑوسی ملک بھارت کی سرحد کے قریب صحرائے چولستان کے بنجر مناظر کے درمیان واقع ہے۔ یہ کبھی ایک شاہی ریاست ہوا کرتی تھی جو کہ راجپوتانہ ریاستوں کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان میں راجستھان تک پھیلی ہوئی یہ ریاست بہت بڑی تھی۔ اس پر نوابوں اور نظاموں کی حکومت تھی۔ یہ شہر وقت کی ایک تصویر ہے جو آپ کو قدیم بادشاہوں کے دور میں واپس لے جاتی ہے جو اس خطے پر حکومت کیا کرتے تھے۔ بہاولپور میں بہت سے متاثر کن پرکشش مقامات اور قلعے ہیں جو صدیوں سے حکومت کرنے والے نوابوں کی شان ہوا کرتے تھے۔ بہاولپور میں فرید گیٹ اور قلعہ دراوڑ کے اندر موجود مقبرے بھی پاکستانی تاریخ کے لازمی حصے ہیں۔ یہ شہر بہت منفرد اور دلچسپ ہے۔ نمبر 7، خنجراب پاس۔ درہ خنجراب کرہ کرم ہائی وے کا سب سے بڑا اونچا مقام ہے اور دنیا کی بلند ترین سرحدی گزرگاہ بھی ہے۔ یہ چین کے صوبے سنکیانگ کو پاکستان سے ملاتا ہے۔ یہ زمین کی ایک شاندار جگہ ہے جس کے دونوں طرف برف پوش پہاڑ ہیں۔ یہاں ایک زرخیز اونچائی والی زمین ہے۔ سیاح اس خطے میں یاک اور پہاڑی بکرے دیکھنے آتے ہیں۔ ان جانوروں کا سبزے کو چرنے کا مشاہدہ بہت دلچسپ اور منفرد نظارہ ہے۔ پاکستان اور چین کی فوجیں سرحد پر دوستانہ تعلقات سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور اکثر خاص مواقع پر تحائف اور خوشی کا تبادلہ بھی کرتی ہیں۔ یہ چین اور پاکستان کی لازوال اتحاد کی علامت ہے۔ نمبر 6، دیوسائی نیشنل پارک۔ دیوسائی نیشنل پارک ایک زرخیز میدان ہے جو لاکھوں پھولوں سے ڈھکا ہوا ہے۔
یہ پھول سال بھر تتلیوں، شہد کی مکھیوں اور خوبصورت پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ کرۂ ارض کا بلند ترین سطح مرتفع ہے جو کہ 3000 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کے قریب ہے۔ اس کی شاندار خوبصورتی اور حیاتیاتی زندگی کی وجہ سے اسے قومی پارک کا درجہ دیا گیا ہے۔ نیشنل پارک ہمالیاتی بھورے ریچھ، سنہری مارموٹ، برفانی چیتے اور لیمبرجیئرز جو گدھ کی ایک نایاب نسل ہے ان کا گھر ہے۔ نمبر 5، بادشاہی مسجد۔ بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے۔ بادشاہی مسجد عظیم مغل خاندان کی ایک یادگار ہے جس نے برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 3 صدیاں حکومت کی۔ یہ ایک تاریخی یادگار ہے جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے۔ اسے مغل بادشاہ اورنگ زیب نے بنایا تھا۔ یہ مسجد عظیم مغل فن تعمیری کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے 4 مینار اور 3 گنبد ہیں۔ اس میں خوبصورت پھول اور کمال کی مہارت سے خطاطی کی ہوئی ہے جو اب بھی اپنی اصلی حالت میں برقرار ہیں۔ نمبر 4، نیلم ویلی۔ وادی نیلم آزاد کشمیر میں دارالحکومت مظفر آباد کے قریب واقع ہے۔ نیلم ویلی کا لفظی ترجمہ بلیو جیم ویلی بنتا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ میٹھے پانی کی ندیوں، کرسٹل صاف پانی کی جھیلوں اور خوبصورت جنگلات کا گھر ہے۔ باقی پاکستان کے لوگوں کی طرح کشمیر کے لوگ بھی اپنے مہمانوں کے بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وادی نیلم میں آپ کو بہت سستے ریٹس پر رہائشیں مل سکتی ہیں۔ یہاں عام طور پر گرمیوں میں زیادہ رش ہوتا ہے۔ پرسکون تجربے اور وادی نیلم کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ستمبر اور اکتوبر میں جانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، فیری میڈوز۔ فیری میڈوز نانگا پربت کے پہاڑی سلسلے کی چھوٹی سی بیس سائٹ ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں واقع ہے۔ فیری میڈوز خوبصورتی سے مالا مال ہونے کی وجہ سے پاکستان کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے پیدل سفر کے ساتھ آپ سرسبز و شاداب جھیلوں اور برف سے ڈھکے ہوئے نانگا پربت پہاڑ کے شاندار نظارے کے ساتھ اس کے آسمانی مقام تک پہنچ جائیں گے۔ فیری میڈوز کا نظارہ آپ چائے کافی پیتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اتنا شاندار اور پروقار نظارہ ہے کہ آپ دیکھتے دیکھتے تھک نہ پائیں گے۔ نمبر 2، سکردو ویلی۔ سکردو ایک خوبصورت وادی ہے جو بلتستان کے علاقے کا دارالحکومت ہے۔ یہ ناہموار قدرتی خوبصورتی، تازہ چشمے کے پانی، نیلی جھیلوں اور چٹانی پہاڑوں سے بھرا ہوا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ ایک اہم اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سکردو پاکستان کو چین، افغانستان اور بھارت سے جوڑتا ہے۔ سیاح یہاں آ کر بلتی لوگوں کے مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ سستے ہوٹلوں میں رہ سکتے ہیں اور مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہوٹلوں کی کھڑکیوں سے قدرت کے حسین نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، شوگراں ویلی۔ شوگراں کو پہلے نمبر پر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ اتنا پرسکون اور پر لطف علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے مصنف، رائٹر اور شاعر جا کر اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ شوگراں کاغان کے علاقے میں ایک چھوٹا سا پہاڑی مقام ہے۔ یہ لگژری ہوٹلوں اور موٹلز سے بھرا ہوا ہے۔ ناران کاغان کی طرح شوگراں بھی گرمیوں میں سیاحوں سے بھر جاتا ہے۔ شوگراں میں ایک بہت ہی خوبصورت مقام سیری پائے کے نام سے جانا جاتا ہے جو سرسبز گھاس کا میدان ہے۔ سیاح اس علاقے میں پیدل سفر، ٹریکنگ اور پہاڑ پر چڑھتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں موسیقی کی محافل اور تہوار بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک صحت بخش علاقہ ہے جو خاندانوں، ایڈونچر کے متلاشیوں اور موسیقی کے شائقین کے لیے خوشی اور لازوال یادوں کا باعث ہے۔ تو دوستو، یہ تھے پاکستان کے 10 سیاحتی اور خوبصورتی کے لحاظ سے سب سے کمال کے علاقے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔